السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی بعض آیات کا ہم مطالعہ کر کے اس کو قرآن کریم کی دوسری بعض آیات سے جوڑنے کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں جس آیہ مبارکہ سے ہم نے آغاز کیا تھا وہ آیہ مبارکہ ہے جسے آپ کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ راز چھپا ہے جو بتاتا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، کہ اے لوگوں تمہیں روزے اس لیے دیے گئے ہیں، اور یہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی امتوں کو روزے دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو کنجی تقوی کی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک درس میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دیا تھا سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات سے متعلق کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں۔ تو جو تقوی والے ہیں وہ کچھ عمل کرتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں سوال آتا ہے جو انسان قرآن سے پوچھ سکتا ہے، اور قرآن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام اللہ ہے۔ قرآن میں آپ کو ایسی چیزیں ایسے جوابات ملتے ہیں اور ایسے زاویے کھلتے ہیں کہ انسان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ کتاب ہم سے کلام کر رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں ان لوگوں سے متعلق جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ایمان والے ہیں نا، جو تقوی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، جو اپنے معاملات صحیح کر کے چلنے والے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق النفس یہ سب ساتھ لے کے چلنے والے ہیں کہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اپنی ذات کا حق بھی ادا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اے میرے نبی ان لوگوں کو آپ اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنا دیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ ایمان لائے ہیں، اور صرف ایمان لانے پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد نیکیاں بھی کیں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ العصر میں فرمایا نا کہ خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے، مگر خسارے میں کون نہیں ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور وعملوا الصالحات اور پھر نیک اعمال کیے۔ اسی طرح سورہ 3 میں بھی فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی انہیں بشارت دے دیں کہ یہ ایمان لائے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، اور ساتھ عمل صالحہ بھی ہیں۔ تو عمل صالحہ اگر ایمان کے تابع ہو تو قبول ہے، اور اگر عمل صالح ہو، دیکھنے میں عمل صالح معلوم ہوتا ہے پر ایمان کے تابع نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان دہریہ ہو پر جھوٹ نہ بولتا ہو، تو اس سے پوچھے نا جھوٹ تو کیوں نہیں بولتا، تو وہ کہے گا کہ ان ایتھیکل ہے، ایتھکس کے خلاف ہے۔ اور مسلمان سے پوچھو کہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے، ان کا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ فرق ہے، دونوں جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے کہا ہے کرو، اور ہر وہ کام نہیں کرتا جسے اللہ نے کہا کہ نہیں کرو۔ تو اسی لیے یہ فرق ہے۔ تو عمل صالح بظاہر نظر نیک آنے والا کام، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، اس لیے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان لہم جنات، اے لوگ جو ہے نا ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جنت کیا ہے آپ کو جانتے ہیں، آپ اس چینل پر بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی 1000 سے زائد دروس صرف جنت پر کیے ہیں، کہ جنت کے بیان پر اور جنت کے نعمتوں پر اور جنتی خواتین پر اور حوروں پر اور مختلف جنت کے بیان پہ کو 1000 سے اوپر ہم نے دروس جنت سے متعلق کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس چینل سے جو لوگ بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، جو نہیں ہیں وہ پھر جا کے وہاں دیکھیں۔ جنت ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے، یعنی جنت کہتے ہی اس کو ہیں جو چھپی ہوئی، اور جنت خاص طور پہ چھپی ہوئی ہے، گھری ہوئی ہے اللہ کی نعمتوں میں۔
اللہ اکبر، کہ وہ ایسے سبزے زاروں میں چھپی ہوئی ہے کہ اس میں داخلے کے بعد ساری چیزیں آیا ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جنت گھری ہوئی ہے آزمائشوں سے، تم ان آزمائشوں پہ پورے اترتے چلے جاؤ اور پھر جنت کے راستے پہ چلتے چلے جاؤ۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اور بھی ایک جگہ فرماتا ہے کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو اے ایمان والوں، اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اے تقوی والوں، تم جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیے بیٹھے ہو نا، اسے رائے گا نہ سمجھنا کہ جا رہا ہے۔ تم یہ جو اپنے نفس کو قابو کیے بیٹھے ہو، اور لوگ اس دنیا کی چکا چوند رانائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بظاہر وہ لذتیں اٹھا رہے ہیں، تم نفس کو روکے بیٹھے ہو، تو یاد رکھنا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہیں اور وہاں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو کیا آسانیاں ہیں؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی غم ہیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، اور یہ سب سے بڑی آسانی ہمارے اور تمہارے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان سے نوازا ہے۔ اس لیے آخرت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے نا، قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، انسان کی روح نکلتے ہی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مضبوطی عطا فرمائے گا خاص اپنے کرم سے، چاہے وہ قبر کے معاملات ہوں، چاہے وہ حشر کے معاملات ہوں۔ اللہ کی طرف سے خاص اس بات عطا ہوگا تمہیں، ایک خاص استقامت، ثابت قدمی تمہیں عطا ہوگی۔ یو ول بی اسٹڈی ان آل دوز پروسیس، ہی سارے وہ جو پروسیس آئیں گے اس میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مدد پرووائڈ کرے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اس پر ہم نے باضابطہ ایک پورا درس دیا ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ قبر میں جو اللہ کی خاص مدد آتی ہے، اور اس میں جو روایتیں ہیں اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت دیتا ہے بالقول الثابت، ایک ایسے قول سے جو تمہیں استقامت دے گا، اور یہ کہ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ یہ جو ایمان ہے نا، ایک بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں نا اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ قرآن کریم میں پڑھا ہوگا کہ وہ چند نوجوان ہیں، لیکن وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے لی انہوں نے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے اس بادشاہ کے آگے کھڑا کر دیا؟ حضرت بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، سزا دیے جاتے ہیں، بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں انہیں، اور وہ مسکراتے رہتے ہیں، وہ صرف احد کہتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی شدید جسمانی تکلیف میں اتنی زیادہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے چاچا نے بند کر دیا تھا، باندھ دیا تھا گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ امین، آپ مثالیں اٹھا کے دیکھیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں کے چہیتے، ماں نے بات چیت بند کر دی تھی، کہا جب تک تو ایمان نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں ایسے ہی دھوپ میں پڑی رہوں گی، جوئیں پڑ جائیں صاف نہیں کروں گی۔ لیکن ایمان کی طاقت ایسے تھی کہ ان سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ایمان والوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں مقامات پہ اس بات دیتا ہے۔ اور جنت جگہ بھی ایسی ہے کہ جس میں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہا ما تشتہی انفسکم، اس کے اندر تمہاری خواہشات جو ہیں نا وہ سب وہاں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے تمہیں عطا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں نا تو وہ ایک نفس امارہ میں ہے نا ہم سارے، تو نفس امارہ الا قلیل من عباد اللہ کے تھوڑے سے بندوں کو چھوڑ کے ہم سب کے تو نفس بڑے خراب ہیں۔ وہ نفس امارہ والی خواہشیں کہتے ہیں ہم جنت میں، نفس امارہ والی خواہشیں ان کو جنت میں بھی
آتی ہیں، حالانکہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت والے تو نفس کاملہ میں ہیں، نفس امارہ میں نہیں ہیں۔ تو جنتی اپنے نفس کی جو خواہش کا اظہار کرے گا وہ نفس جنت کے مطابق ہوگا تو کرے گا، وہ ایسی کوئی گھٹیا خواہش نہیں کرے گا۔ تو جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ہاں مسلمان اپنے آپ کو بائی ڈیفالٹ جنتی جو کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنی خواہشات کی فہرست نکال کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان جنت میں بھی یہ سب کچھ چاہتا ہے۔ مطلب یعنی اس کو اپنا زاویہ بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ جنت تو بعد میں پڑی جائے گی، پہلے یہ تو دیکھو کہ کہاں پہ کیا خواہش کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتے ہیں نا وہاں جو مانگو گے ملے، لیکن وہاں پہ جنتی کوئی ایسی غلط خواہش کرے گا نہیں نا۔ وہ خواہش کیونکہ آپ اس کا مطلب ہے آپ کو جنتی سمجھ میں نہیں آیا ابھی۔ آپ نے اپنے اسی پیکر کو جس کے اندر نفس حاوی ہے اور روح دبی ہوئی ہے، اسی کو آپ نے جنت میں لا کے پہنچا دیا ہے اور سمجھتے ہیں جنت میں یہ انسان ایسے جائے گا۔ نہیں، ایسے نہیں جائے گا۔ اس طرح جائے گا تو جنت بھی بگاڑ دے گا۔ جتنی ہم میں ہوس، نفس پرستیاں اور ہمارے اخلاقی بیماریاں اور رذائل ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں، ہم تو ایک آوا بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو جنت کا تو معاملہ ہے ہی نہیں۔ جنت پہ تو ہر جنتی ایک دل پہ ہے، انہوں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جب آیات قرآن کی پڑھا کرو نا تو ان کو اپنے نفس کے مطابق نہ سمجھ لیا کرو، ان کو ان کے سیاق و سباق میں سمجھا کرو کہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، وہ جو اور بات کن کی ہو رہی ہے۔ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی محلے کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں چلتے پھرتے عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جنتی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک کوالیفیکیشن ہے، وہ ایک کرائٹیریا ہے۔ یعنی ہم ہیں پہلی جماعت کے طالب علم اور ہماری خواہشیں بھی پہلی جماعت کے طالب علموں والی ہیں۔ ہمیں اگر یونیورسٹی میں بٹھا دیا جائے، ہم کہیں کہ اگر یہی 5 سال 6 سال کا بچہ یونیورسٹی میں بیٹھ جائے جا کے تو پھر وہی بچکانا ہوگا نا۔ لیکن جنت میں جانے والا یہ بچکانا پن نہیں رکھے گا، وہ ماسٹر ہوگا، PhD ہوگا وہ۔ تو سوچ کا فرق ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو۔ تو اس لیے خدا کے لیے اپنے نفس کے زاویے سے قرآن کو نہ پرکھا کریں، قرآن کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھا کریں۔ اس لیے جب یہ ایک بات کہی جائے تو اس کا مطلب وہ ہوگا کہ جنتی اپنے معیار جو اس کا مقام ہوگا نا، جو اس کی کوالیفیکیشن ہوگی بطور جنتی کے، اس کے مطابق اپنی خواہشات کا اظہار کرے گا، اس کے مطابق چیزیں چاہے گا۔ اور جنتی کا چاہنا کیا ہے؟ وہ کسی چیز کو دیکھے، اس کے من کو بھائے، اس کی ہو گئی۔ جنت کے بازار میں جائے گا، کسی چیز کو دیکھے گا، اچھی لگے گی، اس کی ہو گئی، اس کے گھر پہنچ گئی وہ چیز۔ کسی جنتی کے لباس کو دیکھے گا، اس کو اچھا لگے گا، اس کے جسم پہ اس سے اچھا لباس اس اگلے لمحے موجود ہوگا۔ کسی درخت کی طرف دیکھے گا کہ اس کا پھل کھانا ہے تو درخت اپنی ٹہنیوں کو حکم دے گا، وہ ٹہنیاں وہ جس کیفیت میں، جس ہائٹ پر بندہ ہوگا، لیٹا ہوگا، بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، وہ ٹہنی اس تک آئے گی۔ وہ ٹہنی سے پھل توڑے گا تو جس مقام سے توڑے گا اس کے توڑتے ہی وہاں 2 نئے پھل پیدا ہو جائیں گے اور وہ ٹہنی واپس چلی جائے گی جہاں سے آئی تھی۔ ہم نے جنت کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، ایک پلک جھپکنے سے یہاں سے وہاں ہو گیا جنتی۔ 60 میل سمجھتے ہیں، 60 مائلز، آلموسٹ 100 کلومیٹرز سے تھوڑا سا اوپر اتنا بڑا جنتی کا خیمہ ہے، صرف ٹینٹ۔ ہمارے شہر نہیں ہوتے 60 میل کے، جنتی کا خیمہ ہے۔ اتنا بڑا خیمہ ہے کہ ایک کونے والے کو دوسرے کونے والے کی خبر نہیں اس خیمے میں، لیکن جنتی کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ایک پلک جھپکنے کا سفر بھی نہیں ہے۔ جنتی کی اتنی بڑی شان، تو وہ سوچے اتنی بڑی شان والا کوئی گھٹیا چیز کی خواہش تھوڑی کرے گا۔ ظرف والا ہے تو اعلیٰ ظرفی کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بات ہو رہی ہے رمضان المبارک کی۔
بات ہو رہی ہے تقویٰ کی، بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی، اور بات ہو رہی ہے اعمال صالحہ کی، اور بات ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کی قرآن کریم فرقان مجید سے۔ سفر کو جاری رکھتے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کے کامنٹس آتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔